الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورۃ توبہ ہے اور سورۃ توبہ کا آخری حصہ یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا. 11ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. خالق کائنات رب ارض و سما ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. ان میں سے دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو منافقین کی جماعت تھی اور منافقین کا خیال یہ تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے جس سے یہ ٹکر لینے جا رہے ہیں، اب یہ مسلمان ان میں سے کوئی بھی نعوذ باللہ واپس نہیں آئے گا، بلکہ جس لشکر سے یہ سامنا کرنے جا رہے ہیں کوئی وہ معمولی لشکر نہیں ہے بلکہ سپر پاور سے ان کا سامنا ہے، اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے. یہ منافقین کا گروہ تھا جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوا تھا، پیچھے رہے تھے. دوسرے لوگ وہ تھے کہ جو تھے تو مسلمان لیکن وہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے، صرف سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے. دونوں گروہوں کا تذکرہ خالق کائنات رب ارض و سما نے فرمایا ہے. منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے احکم الحاکمین فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، اے نبی جب تم واپس لوٹو گے نا تو پھر اپنے اپنے عذر لے کے آئیں گے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ فرما دیجئے کہ کوئی عذر پیش نہ کرو، اس لیے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہارے بارے میں مجھے خبر دے دی ہے کہ تمہاری حالت کیا ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا اور تمہارا رسول بھی دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان قریب وہ اللہ تمہیں خبردار کرے گا کہ جو تم عمل کر رہے ہو. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان قریب یہ قسمیں اٹھا کر اپنے عذر پیش کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس لوٹیں گے یہ فتح آپ کو ملے گی، آپ خوش نصیبی کے ساتھ واپس لوٹیں گے، یہ آپ کے پاس آئیں گے، یہ قسمیں اٹھاتے ہوئے آئیں گے اور آپ سے یہ کہ آپ تھوڑا سا اعراض کریے ان کی طرف. فَعَرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے. إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ تو گندے لوگ ہیں کہ ان کا عقیدہ گندا ہے، نظریات گندے ہیں، یہ منافقت ان کے اندر ہے، اس لیے کہ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کمائی کر رہے ہیں، جس منافقت کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں، اللہ ان کی حالت کو جانتا ہے. خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے مجاہدین کا اور سب سے سبقت کرنے والے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے وہ پہلے لوگ، ان میں سے مہاجرین ہیں جو مکہ سے اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، صرف دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اسلام کے لیے سب کچھ لٹا کر کے، صرف دین اسلام کو بچا کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. والانصار، اور وہ لٹے پھٹے سب کچھ قربان کر کے آنے والے کو جگہ دینے والے وہ انصار، مدد کرنے والے ان لوگوں کا تذکرہ والذین تابعوہم بإحسان،
اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بعض محدثین مفسرین کے خیال ہے ان سے مراد تابعین ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ ہر کو آنے والا امتی جو ان لوگوں کی پیروی کرنے والا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے اس لیے کہ وہ اللہ پہ راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے باغات کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ہی اللہ ان کے لیے رضاعت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مال لیجئے، صدقۃ صدقہ، اور ان سے مراد عام صدقہ بھی ہے اور ان سے مراد زکوٰۃ بھی ہے کہ اے نبی ان کی مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، یہ حکم اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ وہ حکم ہے جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، جہاد کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے، اس کو فرض کیا ہے۔ اے نبی ان سے صدقہ کی لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، ان کے بقیہ مال کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ گویا کہ جہاں ایک صدقہ جن سے لیا جاتا ہے، زکوٰۃ لینے والا، وصول کرنے والا، اس کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر بھی کرے، ان کو دعا بھی دے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا ذوق اور شوق اور اپنے مالوں کو، اور بالخصوص رمضان مبارک میں بہت سارے غریب، بہت سارے مسکین اور بہت سارے ضرورت مند جو ہیں وہ لوگوں کی نگاہیں عام لوگوں کی طرف، سخی لوگوں کی طرف ہوتی ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے وہ مسجد کا تذکرہ کیا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، یہ وہ مسجد تھی جو منافقین نے غزوہ تبوک سے پہلے بنائی تھی، تعمیر کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ دیکھو یا رسول اللہ ہم دور رہتے ہیں، بارش ہوتی ہے، موسم خراب ہوتا ہے، ہم سے آیا نہیں جاتا، ہم مسجد بنانے لگے ہیں، آئیے اس کا افتتاح کیجئے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما نے اپنے نبی کو منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، غزوہ تبوک کا معرکہ ہے، اس کی تیاری میں مصروف ہے، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے۔ لیکن خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، اس مسجد کے قریب نہ جائیے، اس کے مسجد کے قریب نہ جائیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو روک دیا اور ان کی سازش سے واضح کر دیا کہ یہ تو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی سازش تھی کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، پھر نعوذ باللہ ہم ان کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ خالق کائنات رب ارض و سما نے ذکر کیا ہے۔ لیکن لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہ وہ مسجد قباء ہے جس کا تذکرہ رب کائنات نے یہاں فرمایا ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ جو مشرک ہے جس کا عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور شرک آپ جانتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، جو ظلم عظیم اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یستغفروا للمشرکین، وہ مشرکین کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگر جو اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت اس سب تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب جب ان کی زندگی کے آخری سانس چل رہے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اپنے چچا کے پاس آیا، آ کر فرماتے ہیں کہ میرے چچا میرے کان میں تھوڑا سا کلمہ پڑھ لو،
تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں حجت کے طور پر کہہ سکوں کہ اللہ میں نے اپنے چاچے کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے یہ عرض کی، لیکن اس کے پاس بیٹھے ہوئے عبداللہ بن ابی ابو جہل، یہ کمینگی والے لوگ یہ کہنے لگے دیکھنا ابو طالب کس دین پہ مر رہے ہو، آخری وقت اپنے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسرت لیے ہوئے کاش کہ میرا چاچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، لیکن خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے استغفار کر سکے جب اس کا شرک واضح ہو جائے۔ اور اس لیے کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی ہدایت وہ نہیں جس کو تو چاہے، ہدایت تو وہ ہے جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وما کان استغفار